اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ التسبیح کا تعارف، اہمیت، فضائل اور طریقہ۔ یعنی صلاۃ التسبیح کیا ہے اور یہ کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ صلاۃ التسبیح بڑی اہم اور عظیم اجر و ثواب کی حامل نماز نفل ہے، یعنی نفل نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کو یہ نماز بڑی تاکید کے بطور تحفہ سکھائی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا، اے عباس، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان منفعتیں حاصل ہوں، اور ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے بھی اور پچھلے بھی، پرانے بھی اور نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی اور دانستہ ہونے والی بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈکے چھپے بھی اور اعلانیہ ہونے والی بھی۔ وہ عمل صلاۃ التسبیح ہے۔ میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کرے، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکے تو ہر جمعے کے دن پڑھ لیا کرے، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکے تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک بار ہی پڑھ لے۔ اس لیے سال بھر وقتاً فوقتاً اس کو پڑھنے اور پڑھتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور رمضان المبارک میں اور دیگر مبارک راتوں اور دنوں جیسے شب بارات یا شب قدر یا جمعے کے دن میں اس کو اور بھی زیادہ اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں، بس دل میں نیکی کے حصول کا شوق اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے، پھر خود ہی مشقت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ صلاۃ التسبیح کے فضائل مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلی فضیلت، صلاۃ التسبیح سے 10 قسم کے گناہوں کا معاف ہونا، یعنی یہ وہ نماز ہے جس کے پڑھنے سے 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اگلے گناہ، نمبر 2 پچھلے گناہ، نمبر 3 پرانے گناہ، نمبر 4 نئے گناہ، نمبر 5 غلطی سے کیے ہوئے گناہ، نمبر 6 جان کر کیے ہوئے گناہ، نمبر 7 چھپ کر کیے ہوئے گناہ، نمبر 8 کلم کلا کیے ہوئے گناہ، نمبر 9 چھوٹے گناہ، نمبر 10 بڑے گناہ۔ دوسری فضیلت سنو، صلاۃ التسبیح سے بکثرت گناہوں کا معاف ہونا، یعنی صلاۃ التسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندوں کے بکثرت گناہ معاف کرتے ہیں۔ احادیث طیبہ میں اس کثرت کی کئی مثالیں ذکر کی گئی ہے۔ کل انسانیت کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ ہوں تو مغفرت ہو جائے گی، ریت کی تعداد سے زیادہ بھی گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گی، سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گی، ستاروں کی تعداد سے زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گی، قطروں کی تعداد سے زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے، دنیا کے کل ایام سے زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے۔ تیسری فضیلت سنو، ایک بہترین تحفہ، بخشش اور خوشخبری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ نماز تلقین فرمائی تو انہیں اس نماز کی تاکید بھی فرمائی اور اس نماز کو تحفہ، بخشش اور خوشخبری قرار دیا۔ چوتھی فضیلت، 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کی سعادت۔ صلاۃ التسبیح کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسے ادا کرتے ہوئے بندے کو 300 مرتبہ تیسرے کلمے یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل بہترین کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اور تیسرا کلمہ بذات خود ایک انتہائی ببرکت اور عظیم الشان اجر و ثواب کا حامل کلمہ ہے، جن کا خلاصہ ملاحظہ کیجیے۔ مذکورہ کلمہ ایک مرتبہ پڑھنے پر جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب کلمہ ہے۔ جب ایک چٹیل میدان ہے اور مذکورہ کلمہ جنت کے پودے ہیں، جنت ایک چٹیل میدان ہے اور مذکورہ کلمہ جنت کے پودے ہیں، اس کلمے کے اندر پائے جانے والے ہر ایک کلمے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ اس کلمے کے پڑھنے پر ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں
لکھ دیتا ہے۔ اس کلمے کا ورد جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بہترین ڈال ہے۔ مذکورہ کلمہ پڑھنے والے کے لیے فرشتے استغفار یعنی دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اس کلمے کا کثرت سے ورد کرنے والا افضل ترین مومن ہے۔ اس کلمے کا پڑھنا گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کلمے کا ہر کلمہ صدقہ کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ یہ کلمہ میزان عمل میں بہت بھاری ثابت ہونے والا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ قرآن کریم پڑھنے سے عاجز شخص کے لیے بہترین بدل ہے۔ صلاۃ و تسبیح کے بارے میں اسلاف کے چند احوال سنیے۔ حضرت عبدالعزیز بن ابی رواد، جو حضرت عبداللہ بن مبارک جیسے عظیم محدث کے بھی استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں جس کا جنت میں جانے کا ارادہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ صلاۃ و تسبیح کو مضبوطی سے پکڑے۔ حضرت ابو عثمان ہیری، جو کہ ایک بڑے زاہد تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصیبتوں اور غموں کے ازالے کے لیے صلاۃ و تسبیح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ علامہ تقی الدین سبکی فرماتے ہیں جو شخص اس نماز کی فضیلت و اہمیت کو سن کر بھی غفلت اختیار کرے وہ دین کے بارے میں سستی کرنے والا ہے، صلحاء کے کاموں سے دور ہے، اور اس کو پکا دین میں چست آدمی ناز سمجھنا چاہیے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے صحیح ہونے پر یہ دلیل ہے کہ تبع تابعین کے زمانے سے ہمارے زمانے تک مقتدی حضرات اس پر مداومت کرتے اور لوگوں کو تعلیم دیتے رہے ہیں، جن میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی بھی ہے۔ یہ 4 رکعت والی نماز ہے جس میں 300 مرتبہ تسبیحات پڑھی جاتی ہے۔ صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا طریقہ: نیت: 4 رکعت صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، پھر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لے اور حسب معمول ثنا پڑھے۔ ثنا یہ ہے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے، پھر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رکوع میں جانے کے بعد حسب معمول 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے، پھر 10 مرتبہ مذکورہ بالا تسبیح پڑھے۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھے۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے پہلے حسب معمول سمیع اللہ لمن حمدہ کہے اور کھڑا ہو کر ربنا لک الحمد کہے، پھر کھڑے ہو کر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور حسب معمول سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھے، پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں اٹھے، یعنی سجدے سے اٹھے، سجدے سے اٹھ کر بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائے، دوسرے سجدے میں جا کر حسب معمول پہلے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھے، پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے۔ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر مذکورہ بالا تسبیح 10 مرتبہ پڑھے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھی گئی۔ اس طرح باقی 3 رکعتیں بھی پڑھ لے، یوں 4 رکعتوں میں کل 300 تسبیح ہو جائیں گی۔ دوسری اور چوتھی رکعت کے قعدے میں یہ تسبیحات تحیات پڑھنے کے بعد پڑھے۔ دوسرا طریقہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے ایک اور طریقہ بھی ثابت ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے: نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھے اور اس کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھے اور پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کی قرأت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ان تسبیحات کو 10 مرتبہ پڑھے، پھر دوسرے سجدے تک 10 مرتبہ پڑھتا رہے۔ دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے ان تسبیحات کو نہ پڑھے بلکہ سجدے سے براہ راست اللہ اکبر کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے۔ اس طریقے کے مطابق دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد تسبیح کی تعداد 75 ہو جائے گی۔ بعض علماء کرام دوسرے طریقے کو افضل کہتے ہیں اور وجہ فضیلت یہ بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ پہلے طریقے میں جلسہ استراحت کی ضرورت پڑتی ہے اور ہمارے ہاں جلسہ استراحت راجع نہیں، اس لیے وہ طریقہ افضل ہے جس میں جلسہ استراحت موجود رہی۔ لیکن علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ ان دونوں طریقوں سے صلاۃ و تسبیح پڑھنی چاہیے، کبھی پہلے طریقے سے کبھی دوسری طریقے سے۔ صلاۃ و تسبیح کا ثبوت:
صلاۃ التسبیح صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ امام ابو عبداللہ الحافظ نیسابوری رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں صلاۃ التسبیح والی حدیث کو ذکر کر کے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ نیز حاکم رحمۃ اللہ تعالی نے امت کی تلقی بالقبول سے بھی اس روایت کی صحت پر استدلال کیا ہے، اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر نہ صرف ایک کہ سکوت کیا ہے بلکہ اس حدیث کے دیگر شواہد بھی پیش کیے ہیں۔ یہ بات اہل علم جانتے ہیں کہ مستدرک حاکم کی روایت پر علامہ ذہبی کا سکوت روایت کی صحت ورنہ کم از کم حسن ہونے کی دلیل ہے۔ جبکہ اس روایت کے شواہد بھی علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر فرمائے ہیں، حدثنا وغیرہ وغیرہ۔ صلاۃ و تسبیح اللہ تعالی ہمیں